جان عسکر تیرا سالار، قبہ بارگاہش گنبد گردو و مسل. امام کی بارگاہ کا قبہ کائنات پر سایہ فگن ہے. اور پھر ایک عجیب و غریب شعر غالب نے اپنے فلسفے کے مطابق کہا، امام زمانہ صاحب العصر والزمان علیہ السلام. اس میں غالب کا عقیدہ اور علم اور معرفت تینوں پنہا ہیں. بحر حضرت مہدی ہادی کہ وجود اشباشد. حضرت مہدی ہادی علیہ السلام کے صدقے میں کہ جن کی ذات میں ہے، جن کے وجود میں ہے، کیا ہے؟ حضرت مہدی ہادی کہ وجود اشباشد شان ماضی و گرامائی مستقبل. کہ جن کے وجود میں ماضی کی شان بھی ہے اور مستقبل و فیوچر کی ذمہ داریاں بھی ہیں. درود پڑھے محمد والے اور اسی مقام سے میں مسائل پہ گریز کروں صرف آخری مختصر سے نکتے کے ساتھ کہ اگر روح زمین پر رب العالمین، کیونکہ غالب نے مہدی اور ہادی کہا ہے تو اسی پہ بات کر کے ختم کرو کہ اگر روح زمین پر رب العالمین انسانی نسلوں کو آباد کرتا اور بہت مدت کے گزر جانے کے بعد ان میں کوئی ہادی بھیجتا، ہدایت کرنے والا بھیجتا، تو وہ جو نسلیں گزر گئی تھی وہ یہ شکایت کرتی بارگاہ الہی میں کہ ہم اس لیے گمراہ رہے کہ تو نے کوئی ہادی نہیں بھیجا تھا. اور اسی طرح سے ہدایت کے سلسلے کو رکھ کر آخری زمانے میں منقطع کر دیتا تو آخری نسلیں یہ شکایت کرتی کہ اس لیے ہم گمراہ ہو گئے کہ کوئی ہدایت کرنے والا نہ تھا. اول انسان بھی شکایت کرتے، آخر انسان بھی شکایت کرتے، تو اللہ نے یہ طے کیا کہ جو پہلا انسان زمین پر بھیجوں گا ہادی ہوگا اور جو آخری انسان بناؤں گا مہدی ہوگا. پوری انسانیت ہادی و مہدی کے درمیان کاروان ہدایت جاری و ساری ہے. اور آج ایک کارواں ہے جو مدینے کو واپس آ رہا ہے. اہل حرام چل چکے ہیں شام سے، اہل حرم کربلا بھی پہنچ گئے. جب چلے تھے 11 محرم کو صحرا میں بکھرے ہوئے لاشیں تھے، مگر اب جب پلٹ کر آئے تو قبریں بن چکی تھی، مرقد تھے. بیویوں نے اپنے آپ کو گرا دیا اونٹوں کی پشت سے. واہ حسینہ واہ حسینہ، کرب و بلا ماتم و نوح فریاد کی آوازوں سے بھر گئی. بنی اسد کی عورتیں سیاہ لباس میں ملبوس آئی، سیدانیوں کو بیویوں کو پرسا دیا. بنی اسد کے لوگ آئے سیاہ کفنیوں کے اندر، سید سجاد کو پرسا دیا اور 3 دن تک کربلا میں عزائے حسین ہوا. اور پھر جب امام نے یہ دیکھا کہ کسی بیوی کا رونا کم نہیں ہوتا، کسی بیوی کا نالا اور نہا رکتا نہیں، ایک شہید کی قبر سے اٹھتی ہے، دوسرے شہید کی قبر پر جا بیٹھتی ہے، ایک اور قبر پہ بیٹھتی ہے. امام نے 3 دن کے بعد ایک کوچ کا حکم دیا، تمام بیویوں کو بٹھا دیا، مگر ان میں رباب نہ نظر آئی. ہر محل میں دیکھا، خیمے میں دیکھا، ان دریا کے کنارے دیکھا، مگر بیوی ان میں رباب نہ نظر آئی. ایک مرتبہ پھر مختل میں آئے، قبر امام پر آئے، دیکھا کہ بابا کی قبر پر ان میں رباب گریہ گناہ ہے. ایک مرتبہ شانہ پکڑ کر چھجوڑا، اماں جان قافلہ چلنے کو تیار ہے، آپ بھی محمل میں بیٹھی ہے. اپنے سر کو اٹھا کر کہا سید سجاد جب مدینے سے چلی تھی اصغر میری گود میں تھے اور سکینہ میرے ساتھ تھی. سکینہ کو شام میں کھو دیا، اصغر کو کربلا میں دفن کر دیا. میری گود بھی اجڑ گئی ہے، میری کوکھ بھی اجڑ گئی، میری مانگ بھی اجڑ گئی، مگر امام لے کر بیوی میں رواب کو مدینے میں آئے. مگر 9 محرم کو آپ اپنا سوگ بڑھا دیں گے، بیویاں سیاہ کپڑے اتار دیں گی، علم سے سیاہ کپڑے اتر جائیں گے، مگر میرے باپ کا سوگ اور میرے باپ کا غم تازہ رہا. کبھی سائے میں نہ دیکھے یہ تصور کر کے
چلا اور پھر بشیر ابن جزمن کو بلایا. امام نے بلایا، کہا بشیر جا اہل مدینہ کو ہماری آمد کی خبر دے. بشیر سیاہ لباس کو پہنے ہوئے، ہاتھ میں سیاہ علم کو اٹھائے ہوئے مدینہ میں داخل ہوا. یا لو یسرب بتاؤ لا مقام لکم، اے مدینہ کے ساکنوں اب تمہارے لیے مدینہ رہنے کی جگہ نہیں. بشیر مدینہ کی گلیوں میں سنانی سناتے تھے. بشیر کا بیان ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے گھروں سے نکل کر جمع ہو جاتے، میرا دامن پکڑ کر پوچھتے بشیر قافلہ آ گیا، یہ بتاؤ انہیں محمد آ گئے، یہ بتا قاسم علی اکبر آ گئے. ایک قبر رسول پر چلو، وہاں سنانی سنائی جائے گی. ادھر امام نے مدینہ کے باہر خیمہ کو قائم کیا. بشیر نے مدینہ میں سنانی سنائی. اہل مدینہ خیام کی طرف دوڑے. محمد حنفیہ بھی چلے، عبداللہ ابن جعفر بھی چلے. عبداللہ ابن جعفر زینب کے خیمے میں داخل ہوئے. ایک مرد پھٹک گئے کہ کسی غیر کے خیمے میں نہ آ گیا ہو، مگر کربلا کے مصائب میں شہید ہو گئے. غم نے زینب کو بے پہچانا کر دیا تھا. ایک مرتبہ داخل ہوئے اور ادھر کیا ہوا کہ جب چلے تھے اولو محمد مقتل کے لیے، زینب اپنے بیٹوں کی جنگ کو دیکھتی تھی اور جب لاشیں آتے دیکھے سجدہ شکر کیا. اس کے بعد کبھی بچوں کا نام نہ لیا، یہاں تک کہ کوفے چلی، یہاں تک کہ شام آ گئی، یہاں تک کہ زندان شام کے مرحلے گزرے، یہاں تک کہ کربلا پہنچی. مدینے سے باہر خیمے میں تھی. عبداللہ ابن جعفر داخل ہوئے. سب سے پہلے بہن کو بھائی کا فرصہ دیا. دیر تک دونوں روتے رہے اور اس کے بعد عبداللہ ابن جعفر نے پوچھا بنت علی میرے شیروں کا حال بتاؤ، میرے لاڈلوں کا حال بتاؤ. یہ پہلا موقع تھا کہ جب شوہر کی زبان سے بچوں کا نام سنایا، بھلک بھلک کر زینب رونے لگی، پھوٹ پھوٹ کر زینب رونے لگی. ایک آوامی جب لاشیں آئے اور گزر چکے تھے محمد کے جان کی، ایک مرتبہ آنکھوں کو کھول کر کہا اماں جان جب مدینے جانا بابا کو سلام دینا اور بابا کو پیغام دینا کہ تمہارے لاڈلا نے وہ وعدہ پورا کر لیا جس کا بابا ہم سے وعدہ کیا تھا. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ